جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہوتا ہے ان کی وہ مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں سے جو زبان سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے, جو ہاتھ سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے, اور جو نچلے لیول پہ دل سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے. تو گریجولی ہمیشہ یہ فال آف امہ ہمیشہ سے ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے دوام کسی کے لیے نہیں رکھا. تو ہماری امت میں بھی یہی ہوا. بخاری مسلم میں حدیث ہے, میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے, جب اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا تو امت پہ فتنے شروع ہو جائیں گے. اور وہ فتنہ کا دروازہ حضرت عمر خطاب تھے. تو سیدنا عمر, ہاں جی سیدنا عمر. اچھا, اب علماء اکرام آپ کے پاس بیٹھے ہوں گے, باقی بڑے بڑے محققین موجود ہیں. بخاری مسلم کی اس حدیث کی شرح کیا ہمارے علماء بیان کر سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں اس امت کو کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے, کہ سیدنا عمر کے بعد آخر کیا ایسا کام ہوا کہ جس کی وجہ سے خلافت کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا؟ تو وہ یہ نہیں بتا سکتے. اس کی وجہ ہے کہ اب دو فرقے بن چکے ہیں, سنی شیعہ. سنی اگر اس پہ بات کریں گے تو انہیں فوراً فکر پڑ جائے گی کہ شاید اہل تشیع کا مقدمہ مضبوط ہونے لگا ہے. اہل تشیع اس پہ بات کریں گے تو وہ اس میں اس لیول پہ غلو کرنا شروع کر دیں گے کہ شاید خلفائے ثلاثہ کی تک بھی کو نوبت چلی جائے عالیوں کی طرف سے. انجینئر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ حضرت علی کی شخصیت کے اندر وہ جامعہ کیا چیز ہے جو علی کو علی بنا دیتا ہے, اور آج بھی ہم جب بہادری کا یا نعرہ لگاتے ہیں تو حیدری کا نعرہ لگاتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں تو بڑا روٹین سے ہٹ کے آپ کو جواب دوں گا, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم واقعتاً اس قابل تھے کہ انہیں خدا بنایا جاتا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی آزمائش بنانی تھی تو وہ پرسنالٹی تھی کہ جو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے اذن سے. بالکل اللہ کے اذن سے. ہر دفعہ اللہ نے کہا اللہ کے اذن سے, اللہ کے اذن سے. مٹی کی مورت میں پھونک مارتے تھے, وہ پرندہ بن جاتا تھا اللہ کے اذن سے. یہ دنیا پاگل نہیں ہے, انہوں نے بندہ ایسا چنا ہے جس میں واقعتاً اللہ نے ایسی خوبیاں رکھی تھی. ہمارے نزدیک تو وہ اللہ کے بندے تھے, لیکن بندہ جو چنا ہے وہ بالکل ٹھیک چنا ہے. ان کے علاوہ کوئی اہل نہیں تھا کہ اسے ڈیوینٹی میں لا کے اس طرح کلیم کر کے شرک پھیلایا جاتا. اب امت میں آ جائیں ہماری, یہاں پہ بھی مولا علی ہی حقدار تھے کہ ان کے بارے میں یہ معاملات لوگوں کے سامنے آتے, کیونکہ مسند احمد میں حدیث ہے, المعجم الکبیر طبرانی میں سپورٹنگ اس کو روایت موجود ہے, مسند ابی یعلا کے اندر, مشکات کے اندر. نبی علیہ السلام نے فرمایا, اے علی تیری مثال میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی سی ہے. کرسچنز ان کے بارے میں غلو کر کے گمراہ ہو گئے, اور جو جیوز ہیں وہ ان کی توہین کر کے گمراہ ہو گئے. اور خود مولا علی نے بھی فرمایا, فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں یہ قول موجود ہے صحیح سند سے, کہ میری وجہ سے دو فرقے جہنم میں جائیں گے, دو گمراہ ہوں گے, ایک مجھے بنیاد بنا کے محبت میں غلو کریں گے اور ایک مجھے بنیاد بنا کے دشمنی میں غلو کریں گے. اور یہ سیم روایت نہج البلاغہ میں خوارج سے متعلق جو مولا علی کا خطبہ ہے اس میں بھی موجود ہے. اب یہ حیران کن بات ہے, جب ہم اس روایت کی تشریح کے لیے علماء کرام کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو علماء صرف آدھی روایت کی تشریح کرتے ہیں. سنی کہتے ہیں کہ یہ جو غلو میں تشریح کرنے والے غلو کرنے والے لوگ ہیں نا, یہ شیعہ ہیں. شیعہ کہتے ہیں یہ جو دشمنی میں غلو کرنے والے ہیں نا, یہ سنی ہیں. ہمیں دونوں باتیں چاہیے, دونوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو غلو کرنے والے ہیں, اس غلو سے بچ کے. مولا علی کا تو نام ہی علی ہے, ان کی فضیلت میں یہ حدیث کافی ہے بخاری مسلم میں کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی اگر کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتا, اور اگر علی امتی نبی نہیں ہے تو کوئی اور دجال یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں امتی نبی ہوں. اگر امتی نبی بننے کا ٹائٹل ہوتا, یہ کوئی اس طرح کی پوسٹ ہوتی, تو اس کا پہلا حقدار مولا علی تھے, جس کی نسبت ایک نبی کے دوسرے کے ساتھ جو نسبت ہے وہ تھی, لیکن ختم نبوت کی وجہ سے وہ نبی نہیں تھے. باقی نسبت وہی ہارون اور موسیٰ والی تھی. کیا خوبصورت بات ہے, کیا خوبصورت مثال بھی آپ نے دی. جب ضرب لگتی ہے حضرت علی کو, اس کے بعد سے شہادت تک کا آپ کا جو کریکٹر ہے, جو آپ کی وصیحت ہے, جو آپ کی نصیحتیں ہیں اپنے بچوں کو, ان پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. پہلی چیز تو دیکھیں جو مولا علی نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کامیابی کیا تھی؟ وہ کامیابی یہ تھی کہ ایک مومن صادق کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی سب سے قیمتی چیز اپنے رب کے حضور قربان کر دے, جو اسلام کا سمم بونم ہے, قتال کہ ہائیسٹ گڈ انسان اپنی جان پیش کر سکتا ہے. حتیٰ کہ ہمارے بابو علیہ السلام نے فرمایا, بخاری مسلم میں حدیث ہے, میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں.
نبی اسلام نے اس خواہش کا اظہار کیا. مسلم شریف میں حدیث ہے جو شہادت کی تمنا کے بغیر مرا وہ منافقت کی شاخ کے اوپر مرا. اور اگر کوئی شہادت تمنا کے ساتھ مرا اپنے بستر مرگ پہ بھی وہ لکھا جائے گا شہید. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اگر تمنا تھی تو مولا علی کو اللہ تعالیٰ نے اس تمنا کی ایگزیکیوشن کروائی. انہوں نے کہا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یعنی سب سے قیمتی چیز جس ہستی نے دی تھی اس کے لیے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا. اس کے بعد ساتھیوں نے کہا کہ ہم آپ کے قاتل کا پورا خاندان ختم کر دیں گے. تو مولا علی نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا, میں اگر زندہ رہا تو میں خود فیصلہ کروں گا اس کے بارے میں. البتہ اگر میں اس زخم میں مارا جاؤں تو پھر قتل کے بدلے ایک قتل ہی کرنا ہے جو قرآن میں آیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. قتل کے بدلے قتل کرنے میں انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے. تو مولا علی نے یہ وصیت کی. پھر کہا گیا, ساتھیوں نے کہا کہ آپ اپنا کوئی جانشین نامزد کر دیں. انہوں نے کہا میں نے زندگی بھر تمہارا بوجھ اٹھایا, اب میں مرنے کے بعد تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتا, تم خود اپنا جو ہے وہ خلیفہ چنو. وہ پھر بعد میں ابن عباس کے مشورے سے اور باقی صاحب نے سیدنا حسن ابن علی کو چنا. لہٰذا وہ لوگ جو سیدنا علی کے اوپر یہ تان کرتے ہیں صرف اپنی ملوکیت کو بچانے کی خاطر کہ اگر ہمارے فلاں صاحب نے یزید کو حکمران بنا دیا تھا تو مولا علی نے بھی تو حسن کو بنایا تھا, تو مولا علی نے بالکل حسن کو نہیں بنایا. یہ صحابہ کرام نے ایک اتفاق رائے سے چنا تھا. واہ واہ کیا خوبصورت بات کر دی. شہادت امام علی سے آج امت کو سبق کیا دیں گے, پیغام کیا دیں گے؟ جی بڑا تلخ پیغام دوں گا اگر کوئی لینا چاہے. سنن نسائی الکبریٰ میں یہ حدیث موجود ہے, المستدرک للحاکم میں یہ حدیث موجود ہے. عمار ابن یاسر سے اور مولا علی سے نبی اسلام نے فرمایا کہ میں تم دونوں کو دو کائنات کے بدبخت ترین لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں, یعنی تم تو بہترین لوگ ہو, تمہیں میں دو بدبختوں کے بارے میں بتاتا ہوں. ایک اگلی امتوں میں وہ شخص تھا جس نے قوم سمود کی اونٹنی کو قتل کیا اور اللہ کا عذاب آ گیا اس قوم کے اوپر. اور میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو اے علی تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے گا. یعنی مولا علی اس امت میں اللہ کا معجزہ, اللہ کی اونٹنی کی مانند تھے. جیسے ہی امت نے ان کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر یہ تکلیف مسلط کر دی کہ خلافت راشدہ سے وہ محروم ہو گئے. تو اللہ کرے کہ ہم مولا علی کی قدر سیکھیں. انہوں نے اپنی جان دے دی خلافت مفتونہ کو خلافت راشدہ دوبارہ بنانے کے لیے, جسے سپائل کر دیا تھا سیدنا عثمان کے چند گورنروں نے. سیدنا عثمان انتہائی نیک نیت آدمی تھے, لیکن چند ان کے گورنروں نے پوری خلافت میں ان کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا, جس کی وجہ سے امت ان کے خلاف ہوئی اور ان کی بھی شہادت ہوئی. اور مولا علی نے اس خلافت کو دوبارہ ابو بکر عمر کی خلافت کے پیٹرن پہ لانے کے لیے اپنی جان دے دی. تو امت کو یہ سبق حاصل کرنا چاہیے. بہت شکریہ محمد علی. ہم آپ کی دادی کی وفات پہ تعزیت کرتے ہیں اور ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں آپ اپنی دعاؤں میں